عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ 14 اکتوبر 2024 کو سما ٹی وی نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو بعنوان عیسائی استاد کا ڈاکٹر نائک سے سخت سوال اپلوڈ کی۔ ایک مسیحی ہونے کے ناطے چند باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے مسیحی، مسلم، ہندو، سکھ تمام نوجوان بچوں کی زندگی میں انٹرنیٹ کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس کی مدد سے سوچ و بچار کو وسعت ملی اور تحقیق کو، تفتیش کو فروغ۔ ہر خاص و عام میں سوال کرنے کی جرت پیدا ہوئی۔ آپ کے پلیٹ فارم سے جمود ٹوٹا اور ان بچوں کو موقع ملا۔ مسلم اور غیر مسلم تمام لوگوں نے بڑے اعتماد اور دلیری کے ساتھ سوال کیے۔ میں ان کو داد دیتا ہوں، حالانکہ ان میں سے بعض پر آپ برہم ہوئے، انہیں انڈر پریشر کیا گیا، باتوں میں لگا کر ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی، ہے کہ نہ کہہ کر بعض کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالے۔ ڈاکٹر صاحب، میری کسی بات کو گستاخی تصور نہ کیا جائے۔ آپ میرے لیے بلکہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق تمام مسیحیوں کے لیے قابل عزت ہیں، لیکن اسی بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کی کتاب امثال 10 باب 19 آیت میں لکھا ہے، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ یہ خطا آپ نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر کی ہے۔ اپنے مقدمہ کی وضاحت کے لیے عمران گل کے ساتھ بائبل مقدس پر خوب تنقید کی، تو دوسری جگہ سنیل سلیم سے اسی بائبل مقدس کے مختلف حوالوں سے پیغمبر اسلام کو پیش کیا۔ میں باہوش و حواس ان باتوں کو گوش گزار کر رہا ہوں، اور میرے پاس بائبل مقدس اور قرآن مجید دونوں کے حوالہ سے ہر بات کا مدلل ثبوت موجود ہے، اور خداوند کے فضل سے ان باتوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ اور دوسروں کے مذہب پر تنقید کے لیے وقف کر دی، جس سے آپ بین الاقوامی طور پر شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے مجمع میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ ان سے براہ کرم 3-4 سوال کر کے دیکھیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پہلا سوال، کتنے لوگ حافظ قرآن ہیں؟ دوسرا، کتنے لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ جانتے ہیں؟ تیسرا، کتنے لوگ صوم و صلوات کے پابند ہیں؟ چوتھا، کتنے لوگ دینی تعلیم سے واقف ہیں؟ باقی تعداد ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہنے والوں کی ہوگی۔ میری ایک مودبانہ گزارش ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں 24/7 کی بنیاد پر ایک سینٹر کو کھولیں۔ واٹس ایپ نمبر دیں، جس کسی کو سوال پوچھنا ہو رابطہ کر سکے، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مذہب کی طرف راغب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آگے میں فکرہ خالی چھوڑ رہا ہوں، خود ہی پر پورا کر لیں۔ آپ کے مداح دنیا بھر میں کروڑوں کے حساب سے ہیں۔ بندہ ناچیز بھی آپ کا قدردان تھا، لیکن اب نہیں، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں، مد مقابل کو کوئی موقع ہی نہیں دیتے۔ کوئی چیز رٹ لینے اور فر بولنے سے انسان سچا نہیں ہو سکتا۔ جو حوالہ جات آپ پیغمبر اسلام کے لیے دیتے ہیں یک طرفہ ہیں، آپ انہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک ایک حوالہ پہ بات کریں تو میرے جیسا شخص کم علمی کے باوجود آپ کو مناسب جواب دے سکتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں وہ حوالہ جات حضرت مسیح کے لیے پیشن گوئی کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، اور نئے عہد نامہ میں روح القدس کے بارے میں، جو حضرت مسیح کے رفع آسمانی کے 10 دن بعد عید پینتیکوست کے دن نازل ہوا۔ انہی حوالہ جات کی بنا پر بنی اسرائیل ایک نبی کے منتظر تھے۔ جب حضرت مسیح آئے تو انہوں نے نشان طلب کیے۔ انہوں نے مسیح خداوند کو بطور نبی قبول نہیں کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیلیوں نے ان سے بھی نشان طلب کیے۔ دراصل آپ زبردستی اس بخشش میں گھسنا چاہتے ہیں، لیکن جگہ نہیں پاتے۔ اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف۔ سائل نے اپنا تعارف عمران گل کے نام سے کروایا اور بتایا کہ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ٹیچر اور لاہور کا رہائشی۔ اس نے کہا، میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کئی دفعہ کیا ہے، چونکہ میں تھیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن مجید کا حوالہ بھی دیا۔ کہتے ہیں، جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا یہاں 2 مرتبہ آپ نے عمران گل کو ٹوکا، یہ کہہ کر کہ آپ کا نام کیا ہے،
آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ اس نے بتایا I'm a Christian theological student. آپ نے فرمایا واپس سوال دہرائیے۔ عمران گل نے کہا انجیل، زبور، توریت میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے اور سیدھی راہ۔ تو اس نے سورہ مائدہ، سورہ الانبیاء، سورہ مومن کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا ایک طرف مسلمان کہتے ہیں جب ان چاروں کتابوں پر ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو نہ پڑھیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا ماشاءاللہ عمران بھائی کا بہت اچھا سوال، صاف اور ستھرا۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف جگہ اس کا ذکر آیا ہے اور مختلف صورتوں سے اس سوال کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں۔ توریت، زبور، انجیل موجود ہی نہیں۔ جو آج موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل۔ قرآن مجید میں لکھا ہے انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں۔ بائبل کا لفظ کہاں سے آیا؟ بیبلوس، کتابوں کی کتاب۔ ابھی پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس، عیسیٰ علیہ السلام وہ کدھر ہے؟ محترم، اگر بائبل مقدس کتابوں کا مجموعہ ہے تو قرآن مجید بھی صورتوں کا مجموعہ ہے۔ مقدمہ آپ نے پیش کیا تو آپ کا کام تھا بتانا کہ کس نے بائبل کو بگاڑا، کیوں بگاڑا، کب بگاڑا، کس کے کہنے پر بگاڑا۔ پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں بنی اسرائیل کی ہیں اور وہ 12 قبیلے ہیں۔ توحید کے ماننے میں ان کا درجہ اول ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایڈیشنوں کا حوالہ دیا، سائنس کی کتاب کو فوکس کر لیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئندہ پھر خدا من چاہ تو ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔